السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے کا ایک واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک قوم تھی جس کا نام سمود تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے نبی، جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، انہیں کہنے لگے کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی، وہ بھی 10 ماہ کی جو گابن ہو، پیدا کریں، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ گویا انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ تو قوم کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا فرما۔ اب جس وقت اونٹنی پیدا کرنے کی آپ نے دعا کی، تو اس ساری قوم کے سامنے پہاڑ سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اور جس وقت وہ اونٹنی نمودار ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب دھیان کرنا، اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت نہ پہنچانا، وگرنہ اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اللہ اس قوم کو عذاب دے دیتا ہے۔ اب جس وقت ان کے سامنے ایک بڑے قد و قامت کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی اور پھر ان کے سامنے ہی اس نے بچہ بھی جنا، تو یہ معجزہ دیکھ کر اس قوم کے سردار ابن عمر اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان نہ لائے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں اس علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی۔ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے جو کنواں تھا اس پہ باری مقرر کر دی گئی کہ ایک دن قوم کے لوگ اس کنویں سے پانی نکالیں گے اور دوسرے دن کوئی اور شخص پانی نہیں نکالے گا بلکہ اونٹنی پیے گا۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اونٹ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور پھر بہت سا پانی وہ اپنے پیٹ میں سٹور بھی کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی دن ان کو پانی نہ ملے تب بھی ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اب اس قوم میں ایک شخص تھا جو بڑا شرارتی تھا، سرکش تھا، اسے غرور اور تکبر بھی تھا، شراب اس نے پی رکھی تھی۔ اس نے اپنی اس ڈھٹائی اور شرارتوں کی وجہ سے اس اونٹنی کا مذاق بھی اڑایا اور اس کی کونچیں بھی کاٹ ڈالی اور اسے ہلاک بھی کر دیا۔ اس کا نام قدار بن سالف تھا، جو اس سمود قوم میں پرلے درجے کا بدماش اور خبیث النفس انسان تھا۔ لیکن چونکہ قوم کی تائید بھی اسے حاصل تھی، اس لیے ساری قوم کو بھی سزا ملی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کے حوالے سے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ اے علی، تم کیا جانتے ہو پہلی قوموں میں، پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کون شخص تھا؟ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا کہ جس نے حضرت اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اس پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اس کو ہلاک کر دیا تھا، وہ پہلی قوموں میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تم جانتے ہو بعد والوں میں، پچھلوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور شقی کون ہوگا؟
تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے دوبارہ عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، جو تیرا قاتل ہوگا وہ سب سے زیادہ بدبخت ہوگا۔ گویا جس شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا وہ سب سے بڑا بدبخت بعد والوں میں ہے۔ اللہ بدبختگیوں سے محفوظ رکھے۔